گرامی دوست انسان ایسا بنائے کہ پروردگار عالم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں دوست چننے کو بتایا عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں انسان اگر کسی کو دوست انتخاب کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس دوست کے اندر 3 نشانیاں ہونی چاہیے جس کے بعد وہ اپنا دوست انتخاب کرے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم دوست انتخاب کرنا چاہتے ہو تو من ذکرکم اللہ رؤیتہ، فرماتے ہیں اس دوست کو دیکھ کر تمہیں یاد پروردگار عالم کی یاد آ جائے اس دوست کو دیکھ کر تو وہ تمہارے حقیقی دوست کے لائق ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وہ دوست کی صحبت اختیار کرو، وزاد فی عملکم منطقو، وہ دوست وہ تمہارا حقیقی دوست، اس دوست کی صحبت میں بیٹھو جس کے سبب تمہاری علم کے اندر، تمہارے فہم کے اندر، تمہارے عقل کے اندر اس کی علم کی وجہ سے علم میں اگر اضافہ ہوتا ہو۔ تیسری چیز فرماتے ہیں پیغمبر گرامی وذکرکم الآخرۃ عملہ، اس کی اعمال کے ذریعے سے تمہیں آخرت کی طرف رغبت دے کر لے جانے والا دوست ہو تو وہ دوست تمہارا حقیقی دوست ہے۔ عزیزان گرامی آج ہم اگر معاشرے کی طرف نگاہ کریں، آیا ہم کسی کو اپنا دوست، اللہ کی یاد دلانے والے کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں؟ مولویوں کو دیکھ کر تو بھاگتے ہیں، ایک داڑھی والے کو دیکھ کر تو بھاگتے ہیں آج کل کے معاشرے کے لوگ۔ ایک کلین شیو کیے ہوئے آدمی کو یہ اپنا دوست سمجھتا ہے، مال اور اسباب والے کو اپنا دوست سمجھتا ہے، فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے والے کو اپنا دوست قرار دیتا ہے، فلاں گاڑی میں چلنے والے کو وہ اپنا دوست قرار دیتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ یہ تو فلانے کا لڑکا ہے، ضیا کا لڑکا ہے، یہ تو مثلا فلاں اس شخص کا لڑکا ہے، یہ مثلا فلانے اس میڈم کا لڑکا ہے، یہ تو فلاں اس خاندان کا لڑکا ہے۔ عزیزان گرامی میرے دوستان، میرے جوانان، آپ کو دوست کے انتخاب میں جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو نصیحتیں کی ہیں، جو آپ کو شرائط اور قوانین بتائے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے دوست انتخاب کرے۔ عزیزان گرامی آج ہم معاشرے میں اگر ایک نگاہ دوڑائیں، ہمارے جوان لڑکے ایسے دوست کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہو تو وہ بہتر ہے، اگر اس کو دیکھ کر اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اگر اس کو دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہو اس دوست کو دیکھ کر تو یہ بھی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے یہ دوست حقیقی ہے۔ لیکن اگر ان 3 شرائط کے علاوہ اگر میں اس دوست کی ہیرا پھیری کو دیکھ کر اس کی دوستی کرتا ہوں، یہ تمہارے اعمال مفسدہ کرے گا اور قیامت کے روز تم یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کے الفاظ اپنی زبان سے جاری کرو گے۔ عزیزان گرامی آج ہمارے معاشرے میں تمام ان باپ سے بھی گزارش کروں گا، ان تمام ماں باپ سے گزارش، ان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ بات کے اوپر فرض ہے آپ دیکھو میرے بچے کی صحبت میں کون کون شخص رہتا ہے، آیا ایک نمازی رہتا ہے یا نہیں کہ میرے بچے کو اس صحبت میں یہ دوست مسجد کی طرف اس انسان کو لے کر چلا جائے، آیا میرے بچے کے ساتھ ایک علم ایجوکیٹڈ ایک ایجوکیشنل انسان رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے جو میرے بچے کے دل و دماغ کی تمام فطورات اور وہمات کا جواب اسے دے سکے، آیا میرے بچے کے ساتھ فلاں مفسد عالم تو نہیں رہتا ہے، فلاں شخص تو نہیں رہتا ہے جو خود کے اوپر اتنے داغ اور دبے ہیں، فلاں کیس میں ملوث ہے، فلاں زنا میں ملوث ہے، فلاں جھوٹ میں ملوث ہے، فلاں کی دنیا کی خراب کاریوں میں ملوث ہے، آیا میرا وہ بچے کا دوست تو نہیں ہے، آیا میری بچی کا دوست تو وہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آج معاشرے میں ایک باپ کو اپنے بچے کی اولاد کی فکر کرنا ضروری ہے۔ میرا بچہ آخر صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام تک یہ کتنے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آیا اس کے علم میں اضافہ کرنے والا شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے، آیا اس کو نماز کی طرف لے جانے والے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے، آیا یہ صرف اور صرف جوا کھیلنے والوں کے ساتھ، سٹا کھیلنے والوں کے ساتھ، زنا کرنے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ، علناً گناہ کرنے والوں کے ساتھ، منیات پروردگار عالم انجام
لینے والوں کے ساتھ رہتا ہے، یا میرے نبی نے فرمایا کہ اگر دوست اس دوست کا انتخاب کرو جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد تازی ہوتی ہو، جس سے مل کر تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہو، جس کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہو. لیکن ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اس ماں باپ آبائی وراثت پر چلی آ رہی ہے. عزیزان گرامی، علم دوست کوئی بھی کسی کو دوست نہیں بناتا. اگر کسی کے پاس علم ہے میں اس سے دوستی کر لوں، مثلا فلاں شخص کے پاس فلاں ریاضی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، انگلش کا علم ہے، میتھ کا علم ہے، فلاں چیزوں کا علم ہے، میں اس سے دوستی اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس سے یہ علم کسی بھی طریقے سے کسب کر لوں، کسی طریقے سے میں اس سے علم سیکھ لوں. اگر میں اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو کم سے کم مجھے 4-5 نصیحتیں کرتا ہے. کہتا ہے میرے دوست نماز پڑھو، کہتا ہے میرے دوست یہ شاہ سعید کی کتاب فقہ میں یہ ذکر ہے، میرے دوست ہماری دعوت میں یہ ذکر ہے، میرے دوست ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے، میرے دوست ہمیں ماں باپ کے ساتھ ایسا کردار انجام دینا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، بدقسمتی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم روز قیامت تمام لوگ چاہے میں خود بھی ہوں، ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا ویلتی لیتنی فلانا اتخذ فلانا خلیلا. خدائے کاش میں نے ایسے لوگوں کو میرے دوست نہ بنایا ہوتا جن کی وجہ سے میرے اعمال مفسد ہو گئے. عزیزان گرامی، امام علی مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 134 میں فرماتے ہیں لا يكون الصديق صديقا حتى يعبد اخاه في ثلاث في ندبته وغیبته ووفاته. فرماتے ہیں ایک دوست